کیا ہو اگر ہم کائنات کے اس غیر مرئی جال کو دیکھ پائیں جس نے ہر چیز کو آپس میں بن رکھا ہے؟ آئیے آج کی اس وضاحت میں ہم اسپیس ٹائم کے اسی پوشیدہ ڈھانچے کا سفر کرتے ہیں۔ چلیں ذرا تصور کریں، ہم کہکشاؤں کے بیچ میں زمین سے اربوں کلومیٹر دور خلا میں تیر رہے ہیں۔ یہاں ہمارے چاروں طرف ایک جال بنا ہوا ہے، اور یہ کوئی خیالی چیز نہیں ہے، یہ خود کائنات کا اصل تانا بانا ہے جسے ہم کہتے ہیں اسپیس ٹائم۔ تو اس جال کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اسے بہت بڑے پیمانے پر دیکھنا ہوگا، یعنی کائنات کی وسعت میں۔ تو چلیں، یہ ہے ہمارا پہلا پڑاؤ۔ آخر یہ اسپیس ٹائم ہے کیا چیز؟ اچھا، اسے سمجھنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ اسے ایک خیالی گرڈ کی طرح سوچا جائے، ایک ایسا گرڈ جو ہمیں کائنات کی اس اندیکھی جیومیٹری اور اس کی حرکات کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ اور یہ گرڈ ہر جگہ ہے، ہر چیز کے اندر، ہر چیز کے باہر۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ گرڈ ہر جگہ ایک جیسا نہیں ہے۔ اگر ہم گہری خلا کے سناٹے میں جائیں تو وہاں یہ بالکل پرسکون ہے، ساکن۔ لیکن جیسے ہی ہم کسی کہکشاں جیسی بھاری چیز کے قریب آتے ہیں، یہی گرڈ ایک دریا کی طرح بہنے لگتا ہے، اور اس کا بہاؤ اتنا طاقتور ہے کہ ہر چیز کو اپنے ساتھ بہا لے جاتا ہے۔ اور یہ گرڈ صرف بہہ نہیں رہا بلکہ یہ تو پھیل بھی رہا ہے۔ جی ہاں، اسپیس ٹائم کا کپڑا مسلسل کھنچ رہا ہے، اور اسی کھچاؤ کی وجہ سے زیادہ تر کہکشائیں ایک دوسرے سے دور بھاگ رہی ہیں۔ جب روشنی اس پھیلتی ہوئی خلا سے گزرتی ہے نا، تو اس کی لہریں بھی کھنچ جاتی ہیں اور وہ ہمیں سرخ نظر آنے لگتی ہیں۔ اور اس سارے پھیلاؤ کو تیز کرنے کے پیچھے ایک پراسرار قوت ہے جسے ہم ڈارک انرجی کہتے ہیں۔ یہ ساری کہانی شروع ہوئی تھی تقریباً 13.8 ارب سال پہلے، بگ بینگ سے۔ اس وقت کائنات توانائی کی ایک بہت ہی چھوٹی گرم حالت سے پھیلنا شروع ہوئی۔ شروع میں چھوٹے چھوٹے اتار چڑھاؤ نے مادے کو اکٹھا کرنا شروع کیا، جس سے وہ بڑے بڑے دھاگے اور ڈھانچے بنے جو آج کہکشاؤں کی شکل میں موجود ہیں۔ اور ہم اسی عمل سے بنے ایک ستارے یعنی سورج کے قریب رہتے ہیں۔ اچھا، اب اس بڑے کائناتی منظر سے نکل کر ذرا اپنے قریب آتے ہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے اپنے شمسی نظام میں کمیت یعنی میس اسپیس ٹائم پر کیسے اثر ڈالتا ہے۔ صدیوں تک ہم یہی سمجھتے رہے کہ کشش ثقل یا گریوٹی ایک پراسرار قوت ہے جو چیزوں کو کھینچتی ہے، لیکن آئنسٹائن نے ہمیں ایک بالکل نئی تصویر دکھائی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ کوئی کھینچنے والی قوت نہیں، بلکہ یہ تو اسپیس ٹائم کے مڑنے کا نتیجہ ہے۔ جیسے سورج کی بے پناہ کمیت اسپیس ٹائم میں ایک گہرا گڑھا بنا دیتی ہے۔ سیارے بس اس مڑے ہوئے راستے پر سیدھا چلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ خم انہیں مسلسل مرکز کی طرف موڑتا رہتا ہے، اور بس اسی سے ایک آربٹ بن جاتا ہے۔ اور یہ اصول صرف سورج پر لاگو نہیں ہوتا، ہماری اپنی زمین بھی اسپیس ٹائم کو اسی طرح موڑتی ہے، اور اسی وجہ سے چاند اور ہمارے بھیجے ہوئے سارے سیٹلائٹس اس کے گرد چکر لگاتے ہیں۔ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کو ہی دیکھ لیں، وہ بس سیدھا آگے جا رہا ہے، لیکن زمین کا بنایا ہوا یہ خم اسے کہیں دور جانے ہی نہیں دیتا۔ اس کو ایسے سمجھیں کہ کسی سیارے سے آپ جتنا دور ہوتے ہیں، اسپیس ٹائم کا بہاؤ اتنا ہی ہلکا ہوتا ہے، اور وہاں سے نکلنا آسان ہوتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے آپ قریب آتے جاتے ہیں، یہ بہاؤ تیز اور گہرا ہوتا جاتا ہے۔ بالکل یہی وجہ ہے کہ زمین کی سطح سے کسی راکٹ کو خلا میں بھیجنے کے لیے اتنی زبردست رفتار کی ضرورت پڑتی ہے۔ اچھا، اس کھنچاؤ کا ایک اور بڑا دلچسپ نتیجہ بھی ہے، کیونکہ اسپیس ٹائم کسی بھاری چیز کے مرکز کی طرف سکڑتا ہے تو یہ ایک سمت میں چیزوں کو دباتا ہے اور دوسری سمت میں انہیں کھینچتا ہے۔ اسی کو ٹائیڈل فورسز کہتے ہیں۔ اور جانتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ بالکل وہی چیز ہے جو چاند ہماری زمین کے ساتھ کرتا ہے، اور اسی وجہ سے سمندروں میں جوار بھاٹا آتا ہے۔ تو اب تک ہم نے اسپیس ٹائم کی نرمی دیکھی، اب وقت ہے اس کے انتہائی شدید روپ کو دیکھنے کا۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ جب ستارے مرتے ہیں تو اسپیس ٹائم کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں، ہر ستارہ ایک طرح سے نہیں مرتا۔ ہمارے سورج جیسے اوسط ستارے جب ختم ہوتے ہیں تو ایک چھوٹے گھنے وائٹ ڈوارف میں بدل جاتے ہیں، لیکن جو ستارے سورج سے کوئی 20 گنا بڑے ہوتے ہیں وہ ایک زبردست دھماکے یعنی سپر نووا میں پھٹتے ہیں، اور ان کا مرکز ایک نیوٹران ستارہ بن جاتا ہے۔ اور جو ستارے اس سے بھی کئی گنا زیادہ بڑے ہوں، ان کا مرکز ہمیشہ کے لیے کولیپسنگ ہو جاتا ہے اور وہ ایک بلیک ہول بن جاتے ہیں۔ نیوٹران ستاروں کی بات کریں تو ان کی ڈینسٹی ناقابل یقین ہے۔ ذرا سوچیں تو،
2 सूरज जितना मास सिर्फ 30 किलोमीटर के एक छोटे से गोले में। ये स्पेस टाइम को इतनी शिद्दत से मोड़ता है कि रोशनी भी इसके रास्ते से भटक जाती है। लेकिन क्या हो अगर कशिश इतनी ज्यादा हो जाए कि उससे कोई चीज ना रोक सके? जब सितारे का मरकज इतना भारी हो कि वो खुद अपने ही बोझ तले दबता चला जाए, हमेशा के लिए। तो अब हम पहुंच गए हैं अपने सफर के सबसे एक्सट्रीम मकाम पर, ब्लैक होल के अंदर, जहां स्पेस टाइम अपनी आखिरी हदों को छूता है। तो आखिर ये ब्लैक होल है क्या? सीधे लफ्ज़ों में, ये खला में एक ऐसी जगह है जहां स्पेस टाइम का ताना बाना इतना ज़्यादा मुड़ जाता है कि वो खुद रोशनी की रफ्तार से भी तेज़ अंदर की तरफ गिर रहा होता है। और जब स्पेस खुद ही इतनी तेज़ी से गिर रहा हो तो कोई भी चीज़, यहाँ तक कि रोशनी भी, वहाँ से बाहर नहीं निकल सकती। अगर कोई चीज़ ब्लैक होल के मरकज़ के करीब जाए तो वहाँ स्पेस टाइम का बहाव बेतहाशा तेज़ और ख़तरनाक हो जाता है। यहाँ टाइडल फोर्सेस इतनी शदीद होती हैं कि वो उस चीज़ को खींचकर नूडल्स की तरह लंबा कर देती हैं, यहाँ तक कि उसके एटम तक एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इसी खौफनाक अमल को स्पेगिटिफिकेशन कहते हैं। और कहानी यही खत्म नहीं होती। अगर मरने वाला सितारा घूम रहा था तो उसका घूमना स्पेस टाइम में एक भंवर यानी वॉर्टेक्स बना देता है। ये भंवर इतना ताकतवर होता है कि रोशनी को भी अपने साथ घुमा देता है। अच्छा, तो ये इंतहाई वाक़यात सिर्फ एक जगह महदूद नहीं रहते। चलें एक बार फिर जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि इनकी गूंज पूरी कायनात में कैसे फैलती है। कभी-कभी ऐसा होता है कि 2 ब्लैक होल एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और फिर शुरू होता है एक कायनाती रक्स। वो एक दूसरे के गिर्द तेज़ी से घूमते हुए करीब आते जाते हैं और फिर आखिरकार वो एक दूसरे में जम होकर एक बड़ा ब्लैक होल बना लेते हैं। इस मिलाप के फौरन बाद ये नया ब्लैक होल एक बुलबुले की तरह थिरथिराता है और फिर पुरसुकून हो जाता है। यही थिरथिराहट स्पेस टाइम में लहरें पैदा करती है, जिन्हें हम कशिश शुक्ल की लहरें या ग्रेविटेशनल वेव्स कहते हैं, जो पूरी कायनात में फैल जाती हैं। और फिर 14 सितंबर 2015 को एक तारीखी दिन आया। 1 अरब साल से ज़्यादा का सफ़र तय करने के बाद ऐसी ही एक लहर हमारी ज़मीन तक पहुंची। ये पहला मौका था जब हम इंसानों ने इन लहरों को महसूस किया और इसके साथ ही फल्कियात का एक बिल्कुल नया बाब खुल गया। कायनात को देखने की सलाहियत ने हमें बहुत कुछ सिखाया, लेकिन अब जबकि हम इसकी आवाज़ भी सुन सकते हैं तो ये सोचने वाली बात है कि ये कायनात हमें अपने और कौन-कौन से राज बताने वाली है।